اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعدیہ سہیل. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ ماحول بھی ڈفرینٹ ہے اور کچھ چیزیں بھی الگ سے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ سے بہت دن ہو گئے کوئی ایسے واقعات، کیونکہ مجھے بہت زیادہ سب کہتے ہیں کہ کوئی جو آپ کی زندگی کے ڈرونے واقعات ہیں جو آپ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں سناتی ہیں، آپ ہمیں اپنے چینل پہ کیوں نہیں سناتی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ اپنے زندگی کے وہ پرسرار واقعات اور وہ جنات اور چڑیلوں کے قصے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. تو چلیں آج آپ یہ میری پوڈ کاسٹ، میرا آج پروگرام سن کر امید ہے کہ آپ کو رات کو نیند آ جائے گی. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ لاہور میں ایسی کون سی جگہ ہیں، کون سے معاملات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، جگہیں ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ جنات اور اس طرح کی سپر نیچرل ایکٹیویٹیز ہیں یا میں نے ایکسپیرینس کی ہیں. تو میں نے کہا آج آپ لوگوں سے شیئر کروں کچھ جگہیں، کچھ واقعات، کچھ معاملات جو آپ کو شاید لاہور میں رہتے ہوئے بھی ان جگہوں کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن جو میں نے پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیے اور مختلف لوگوں کے تھرو بھی مجھ تک پہنچے. سب سے پہلے تو وہ جگہیں جہاں پہ جو ہماری تاریخی عمارات ہیں، ان میں بھی ایسی کئی جگہیں ہیں جن میں خاص طور پہ اس طرح کے واقعات اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہمارا وزٹ تھا ایز اے پارلیمنٹیرین. تو ہمیں قلعے میں، لاہور کے قلعے میں ہمارا وزٹ تھا. ہمارے کچھ سندھ سے پارلیمنٹیرین بھی آئے ہوئے تھے. ان کے لیے لاہور دیکھنا اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارا جو اندرون لاہور کا منظر نامہ ہے اور اس کی ہسٹری. تو انہوں نے کہا چلیں آئے ہم اس پہ وزٹ پہ چلتے ہیں. ہم ان کو سیریں کرا رہے تھے، دکھا رہے تھے. اچھا، جب ہم قلعے کی وزٹ کرتے کرتے نیچے جو ایک اذیت کدہ بنا ہوا ہے، وہ جگہ جو ٹارچر سیل جسے ہم کہتے ہیں، وہ جگہ بنائی گئی تھی جہاں بعد میں کافی سیاسی قیدی بھی وہاں رہے. لیکن جو مغلوں کے دور میں اور اس ٹائم پہ جہاں خاص ایک اذیت پہنچانے کے لیے، ان سے راز اگلوانے کے لیے وہاں لایا جاتا تھا. پہلے ہم نے تو دیکھی شہزادے شہزادیوں کی خوابگاہیں دیکھی، پورا وزٹ کیا، کہاں سے ہاتھی آتا تھا، کہاں سے بادشاہ آتا تھا، ایک فینٹیسی کی دنیا میں تھے. اور اس کے بعد جب ہم نے وہاں گئے، اب جو دیکھا وہاں جو آلات تھے، جس طرح وہ اذیت دینے والی چیزیں تھیں، وہ اتنی خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں. اب وہ چونکہ تہہ خانے میں ہے، سیڑھیاں اتر کے نیچے آتا ہے، تو اس کے اندر انٹر ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی اسمیل بھی تھی، ایک عجیب سی پرسراریت تھی، ایک ماحول میں عجیب سی افسردگی بھی تھی. اور ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز نے دیکھا اور فٹافٹ وہاں سے سیڑھیوں پہ چڑھ کر وہاں سے نکل گئے. لیکن میرے ساتھ عجیب ہی معاملہ ہو گیا. میں وہاں کھڑی تھی، میں مڑنا چاہتی تھی، وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا کسی نے میرے پاؤں وہاں فرش کے ساتھ جما دیے، پکڑ لیے. اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، خوفناک تھا. وہ یہ تھا کہ مجھے وہاں پہ منظر نظر آنے شروع ہو گئے ان لوگوں کے کہ کسی کے انگلی سے ناخن کھینچے جا رہے ہیں، کسی کی انگلی چوک کی جا رہی ہے، کسی کو کیسی اذیت دی جا رہی ہے، کسی کو کانٹوں بھرے شکنجے میں ٹانگا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے. ایک آہو بکا تھی، ایک شور تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور چیخ و پکار، لوگوں کے خون کے قطرے گرتے ہوئے ٹپکے اور ان کی چیخ و پکار سے لرز اٹھا تھا. اور میرا دل تھا کہ میں بہت، بس میرا دل چاہتا تھا میں کچھ چیخوں، آوازیں دوں کہ مجھے کوئی یہاں سے لے جائے. لیکن نہ میرے میں بات کرنے کی طاقت تھی، نہ آواز نکل رہی تھی، نہ کچھ بیان کرنے کی ہمت تھی. بس میں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے کان بند کر لوں، آنکھیں بند کر لوں اور منظر نامہ بدل جائے.
لیکن پتہ نہیں وہ کون سی ایسی وہاں پہ طاقتیں تھیں، غیر مرئی قوتیں تھیں، وہ لوگوں کی بھٹکتی ہوئی، شاید وہ کوئی اس طرح کی ان کی وہ اپنی بے بسی کی اور اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنانا چاہتے تھے. تو میں نے جیسے جیسے تھوڑے سے میرے حواس واپس آئے تو میں نے آیت الکرسی، کل شریف اور درود پاک پڑھنا شروع کیا تاکہ میرے آہستہ آہستہ میرے اعصاب واپس آئیں، میرے جسم کے اندر گئی ہوئی طاقت واپس آئے اور میں ہل سکوں. اور جیسے ہی میں نے لگا کہ میں تھوڑا ہل سکتی ہوں، وہاں سے نکل کے بھاگی. ایسے بھاگی کہ میں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا. اور جا کے اب میں کسی کو سب مجھے کہ تم کہاں رہ گئی تھی، ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، پسینے کیوں آئے ہوئے ہیں. میں بہرحال اس ٹائم تو میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اس حوالے سے، کیونکہ دوسرے شہر کے پارلیمنٹیرینز بھی تھے تو میں بات آئیں شائیں کر دی. لیکن اس کا اثر مجھ پہ 3-4 دن بہت زیادہ رہا کہ میں آنکھیں بند کرتی تھی تو مجھے وہ چیخیں سنائی دیتی تھیں، وہ منظر دکھائی دیتے تھے. بہرحال پھر اللہ کے ذکر و اذکار سے اللہ نے مجھے اس اذیت ناک تکلیف سے نکالا. اسی طرح لاہور کے کئی ایسی جگہیں جن کی میرے سے ایسی یادیں وابستہ ہیں. لاہور کینٹ کا گول باغ بہت مشہور. اب تو میں کچھ دن پہلے میں وہاں سے گزری تو پہلے وہاں ایک پرانی لائبریری تھی، اب وہاں کافی آرمی کی وہ بن گئی ہیں جگہیں، مورچے ٹائپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں. اور اس میں لیکن جب ہمارا بچپن تھا تو وہاں پہ صرف ایک لائبریری تھی اور پورے گول باغ میں کھو کا عالم ہوتا تھا، خاص طور پہ دوپہر میں اور راتوں میں. میرے کزن تھے جن کا انتقال ہو گیا بڑی جوانی میں، لیکن وہ ہمارا نا گھر کا جو ایک ایسے راؤنڈ علاقہ محلہ بنا ہوا تھا، کمپاؤنڈ ٹائپ، اور اس کی ایک وال سے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے ہم گول باغ سے شارٹ کٹ لیتے تھے اپنے اسکول کالج کا بھی اور بازار کا بھی، اور زیادہ تر لوگ وہ شارٹ کٹ استعمال کرتے تھے. اچھا اب وہ ہم اس میں سے نکل کے جمپ کر کے اسکول کے لیے چلے جاتے تھے، ساری فرینڈز مل کے جاتی تھیں. اچھا میرے وہ کزن وہ اس ٹائم بڑے ینگ تھے، 18-19 سال کے تھے، تو دوستوں کے ساتھ لیٹ کر کے نا وہ وہاں سے شارٹ کٹ اکثر لے لیا کرتے تھے. حالانکہ میری پھپھو کے وہ بیٹے تھے اور میری پھپھو اکثر ان کو منع کرتی تھی کہ میں تنو کیا ہے، تو بازاروں آیا کر، تو ایسے شارٹ کٹ نہ لے کے آیا کر. بہرحال نوجوانی میں انسان کہاں سنتا ہے اور کہاں سمجھتا ہے. تو کہہ رہے تھے ایک بار وہ آ رہے واپس، تو ان کا نام ہم ننا بھائی کہتے تھے، تو نعیم نام تھا ان کا. تو وہ کہتے میں چلتا آ رہا ہوں تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی، نعیم میرے نام سے 2 سے 3 بار پکارا. کہتے ہیں جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں وہیں میری پتھر گاہ ہو گیا، کیونکہ جو میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا دراز قد انسان کی صورت میں، اس کا سر جسم سے کٹا ہوا تھا، اب اس نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس منہ سے، اس سر سے وہ بات کر رہا تھا، مجھے آوازیں دے رہا تھا. تو کہتے میں دیکھ کر میرے اوسان سے سر کٹا بولتے ہیں، اوسان خطا ہو گئے اور میں نے دوڑ لگائی تو پیچھے سے بولے نعیم نعیم، آوازیں دے اور کہے میرا سر جوڑ دو، میرا سر جوڑ دو. وہ کہیں کہ میں سپیڈ لگاؤں اور وہ 2 قدم لے اور میرے پیچھے پہنچ جائے. کہتے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور بس مجھے جو کچھ یاد تھا، کلمہ، توبہ، استغفار، میں سب کر کر کے بھاگتا رہا. کہتے جیسے میں وال کے پاس پہنچا تو وہاں سے اس کی حد ختم ہو گئی، وہاں وہ رک گیا اور اس نے ایسے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا اور ہاتھ پہ لٹکا ہوا سر انہیں آوازیں دے رہا، نعیم نعیم میرا سر جوڑ دو، میرا سر. کہتے ہیں میں نے کھڑکی کھولی، اندر کودا، وہ آئے تو ان کی طبیعت بہت بدحواس ہوئے تھے. میرے پھپھو نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، تو ان سے اس ٹائم کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. شدید کپ کپی کے ساتھ ان کو بخار چڑھ گیا،
3 دن تو وہ ہوش میں نہیں آئے، بخار میں دوائیاں دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ بظاہر کوئی سمٹم ایسی ڈیزیز نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے بھی کہا کہ بہت زیادہ انڈر سٹریس اور خوف زدہ لگ رہے ہیں۔ تو جب ان کو تھوڑا سٹیبل ہوئے، ہوش آیا، ذرا بخار کم ہوا، تو انہوں نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ تو پھر جو ہمارے ایریا کے کچھ بزرگ افراد تھے، کچھ ایسے لوگ جو سینئر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سر کٹا کہلاتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے وہ دیکھا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ بہرحال اس گول باغ کے تو بہت ہی واقعات اور قصے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس طرح لاہور کی اور بہت سی جگہیں ہیں جس کے پاس میرے بہت سے واقعات ہیں، اب ہم کچھ پروگرام ان واقعات پہ بھی کریں گے۔ ابھی اتنا آج کے لیے اتنا ہی، ابھی یہ واقعہ سنیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔